نے فرمایا اتشہد انی رسول اللہ، کیا تو گواہی دیتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو اس نے آپ علیہ السلام کو دیکھا اور دیکھ کر یہ کہا اشہد انک رسول الامیین، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ امیوں کے رسول ہیں۔ پھر اس نے کہا ابن سیاد نے اتشہد انی رسول اللہ، کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ یعنی اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ فرزہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑ کر کھینچا اور پھر آپ نے فرمایا آمنت باللہ ورسولی، میں اللہ پر اور اس کے تمام رسولوں پر ایمان لاتا ہوں، لیکن تو رسول نہیں ہے۔ باب قول الرجل للرجل اخسا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب قائم کیا ہے کہ کوئی آدمی کسی دوسرے آدمی سے کہتا اخسا، اخسا کا ترجمہ ہوتا ہے دور ہٹ، نکل جا، ایسا ہوتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو باب قائم کیا ہے اس میں ابن سیاد کا ذکر کیا ہے۔ ابن سیاد یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک یہودی کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا تھا، اسے ابن سیاد کہا جاتا تھا۔ اس کے بارے میں بہت ساری باتیں اس زمانے میں ہوتی تھی اور لوگوں کو شبہ ہوتا تھا کہ شاید یہی دجال ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تحقیق کرنے کے لیے اس کے پاس گئے۔ روایت ہے، کہتے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن سیاد سے کہا خبأت لک خبیئا، میں نے تمہارے لیے ایک بات چھپائی ہے۔ فما ہوا، وہ کیا ہے؟ قال، اس نے کہا دخ، آپ علیہ السلام نے فرمایا اخسا، اخسا کا ترجمہ ہے دور ہٹ جا۔ جو پوری اگلی جو لمبی روایت ہے وہ آگے آ رہی ہے۔ عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے اخبرہ ان عمر ابن الخطاب، حضرت عمر ابن خطاب کہتے ہیں انطلق مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رہط من اصحابہ، کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے صحابہ اکرام کی جماعت میں، قبل ابن سیاد، ابن سیاد کی جانب، حتی وجدوہ یلعب مع الغلمان، یہاں تک کہ پایا صحابہ نے ان کو کہ وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ ابن سیاد کھیل رہا تھا فی اطعم بنی مغالۃ، بنی مغالہ کی سرزمین میں۔ وقت قارب ابن سیاد یوم الحلم، اور اس زمانے میں ابن سیاد یہ بالغ ہونے کے زمانے کو پہنچ چکا تھا، یعنی 13-14 سال کی عمر کو۔ فلم یشعر، اسے پتہ نہیں چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں۔ حتی ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ پیغمبر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے زہرہ بیدہ، ان کے پشت پر، پیٹھ پر مارا، اپنے ہاتھ سے، ہلکے سے ہاتھ رکھنا ہوتا ہے، رکھا۔ پھر آپ نے فرمایا اتشہد انی رسول اللہ، کیا تو گواہی دیتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو اس نے آپ علیہ السلام کو دیکھا اور دیکھ کر یہ کہا اشہد انک رسول الامیین، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ امیوں کے رسول ہیں۔ پھر اس نے کہا ابن سیاد نے اتشہد انی رسول اللہ، کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ یعنی اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ فرزہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑ کر کھینچا اور پھر آپ نے فرمایا آمنت باللہ ورسولی، میں اللہ پر اور اس کے تمام رسولوں پر ایمان لاتا ہوں، لیکن تو رسول نہیں ہے۔ ثم قال لابن سیاد، پھر ابن سیاد سے کہا ماذا ترى، تو جو اس طرح کی بات کر رہا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، کچھ دیکھتا ہے تو، تجھے کچھ نظر آتا ہے کیا؟ تو اس نے کہا یاتینی صادق و کاذب، میرے پاس سچا بھی آتا ہے اور جھوٹا بھی آتا ہے، میں دونوں طرح کے لوگ آتے ہیں، سچے بھی اور جھوٹے بھی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا خلت علیک الامر، تیرے اوپر معاملہ مشتبہ کر دیا گیا ہے، یعنی ایسا ہے کہ نہ تو ادھر ہے نہ تو ادھر ہے، سچا بھی آ رہا ہے اور جھوٹا بھی آ رہا ہے، کوئی خبر تیرے پاس اچھی بھی آ جاتی ہے، صحیح بھی آ جاتی ہے، اور کوئی خبر تیرے پاس جھوٹی بھی آ جاتی ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ شیطان کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، جیسے کاہنوں کے پاس ایسا ہوتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا انی خبأت لک خبیئا، میں نے تیرے لیے ایک بات چھپا کر رکھی اپنے دل میں، بتاؤ کیا ہے؟ تو اس نے کہا الدخ، نبی علیہ السلام نے فرمایا اخسأ، دور ہٹ، فلن تعدو قدرک، تو اپنے حیثیت سے آگے ہرگز نہیں بڑھ سکتا ہے۔ اصل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آیت کریمہ اپنے ذہن میں چھپا کر رکھی تھی، یوم تأتی السماء بدخان مبین، جس دن آسمان آئے گا دھواں لے کر کے، بدخان مبین، واضح روشن دھواں لے کر کے، قیامت سے پہلے سے ہوگا، یہ نشانی ہے۔ تو اس آیت کریمہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذہن میں چھپا کر رکھا تھا، اور اس کا امتحان لینے کے لیے ایسا کیا، تو اس نے پوری بات تو نہیں بتائی، لیکن دکھ صرف کا دکھ پورا پڑھ نہیں سکا۔ تو آپ نے کہا کہ تو آگے نہیں بڑھ سکے گا، یعنی تو دجال نہیں ہے، یہ بتایا۔
اس وقت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے یا رسول اللہ اتاذن لی فی اضرب عنقہ، کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں اسی گردن اڑا دوں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ان یکن ہوا اے لا تسلط علیہ، اگر یہ وہی ہے یعنی دجال اگر یہی ہے تو تم اس پر مسلط نہیں ہو، یعنی عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ هُوَ فَلَا خَيْرَ لَكَ فِي قَتْلِهِ، اور اگر یہ دجال نہیں ہے تو اس کے قتل میں کوئی خیر بھلائی نہیں ہے۔ یہ ہو گیا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اخسا کا لفظ استعمال کیا۔ آگے آپ علیہ السلام نے روایت میں ہے کہ آپ علیہ السلام ایک مرتبہ چپکے سے گئے تھے، ابن سیاد بڑبڑا رہا تھا اور آپ علیہ السلام نے سوچا کہ ہم وہاں چلے جائیں گے اور اس کی بات سن لیں گے، تو چھپ چھپ کر آپ علیہ السلام درختوں کے سائے میں آ رہے تھے۔ ابن سیاد کی ماں نے دیکھ لیا آپ علیہ السلام تو کہا کہ بیٹا سے دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، تو اس نے اپنی آواز بند کر دی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اس کی ماں نہیں بتاتی تو میں جان لیتا یہ کیا بڑبڑا رہا ہے، لیکن یہ خاموش ہو گیا تھا۔ پھر آپ علیہ السلام لوگوں کے درمیان کھڑے ہوئے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان فرمائی، دجال کا ذکر فرمایا۔ پھر آپ نے فرمایا انی انذرکموہ، میں تم سب کو دجال سے ڈراتا ہوں، اور ہر نبی نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا ہے، لیکن میں تم سے ایسی بات کہتا ہوں جو کسی نبی نے نہیں کی، وہ یہ کہ تعلمون انہ آور، تم یہ جانتے ہو کہ کیا ہے وہ آور ہوگا۔ دجال کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم جان لو کہ دجال کیا ہوگا، کانا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ کانا نہیں ہے۔